الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، صفیں بنا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں مجاہدین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں صفیں بنا کر، جیسے گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور بھی بے شمار مقامات پر مالک کائنات نے قرآن مجید میں جہاد کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے پیٹ میں کبھی بھی راہ خدا میں نکلنے سے اٹھنے والی غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد میں ایک صبح یا شام گزارنا روئے زمین کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ جہاد کی صف میں کسی آدمی کا کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جہادی فوجی دستہ کی طرف روانہ کیا۔ اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ ایسا کرتا ہوں میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑتا ہوں، پھر اس کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، عبداللہ کیا بات ہے، تم صبح اپنے ساتھی لشکریوں کے ساتھ روانہ کیوں نہیں ہوئے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا کہ جمعہ آپ کے پیچھے ادا کروں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی راہ خدا میں خرچ کر ڈالو نا تو صبح و روانگی کی فضیلت نہیں پا سکو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ فوجی جو کسی اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک شب سرحدوں کی حفاظت کے لیے قیام کرنا اپنے گھر میں مہینہ بھر کے روزوں اور راتوں کے قیام سے افضل ہے۔ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وصال کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے، بڑے ہولناک دن کی ہولناکیوں سے بچا لیتا ہے۔ ہر شب و روز اس کا عمل تا قیامت جاری رکھا جاتا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کی قبر کی زیارت کرنا قیامت تک کے لیے جہاد کا اجر رکھتا ہے، یعنی یہ جہاد کے اجر کا درجہ رکھتی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنجیدہ اور باوقار گفتگو کرنا، کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال حضور کی خدمت میں کیے گئے۔ حضور نے بڑے خوبصورت جواب ارشاد فرمائے۔ اگلا سوال کیا گیا کہ حضور سچا اسلام کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ عرض کیا گیا، حضور افضل ترین نماز کون سی ہے؟ افضل ترین نماز، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طویل قیام والی نماز، یعنی ایسی نماز جس میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ لیکن یہ نوافل کے بارے میں حکم ہے۔ فرائض کا حکم یہ ہے کہ اپنے نمازیوں کا، مقتدیوں کا خیال کر کے ان کی صحت کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ عرض کیا گیا، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، کم آمدنی والے کا اپنی محنت کی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ بندہ ہے، اس کی آمدنی تھوڑی ہے، حضور نے فرمایا اگر تھوڑی آمدنی میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کے لیے افضل ترین صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا، افضل ترین ایمان کیا ہے؟
حضور نے ارشاد فرمایا صبر اور سخاوت. عرض کیا گیا افضل ترین جہاد؟ ارشاد فرمایا جس میں سواری بھی کٹ جائے اور اپنے خون کی ندیاں میں بہہ جائیں. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین غلام؟ ارشاد ہوا جو زیادہ قیمت والا ہو. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی راہ میں اڑنے والی غبار اور جہنم کا دھواں کسی مسلمان آدمی کے نتنے میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اس کے پیٹ میں وہ جہاد والی مٹی بھی ہو اور پھر وہ جہنم میں پہنچ جائے، جہنم کا دھواں بھی کھائے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن کا سامنا کرنے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امن و عافیت مانگو، لیکن جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کیا کرتا تھا میں. ایک دن میں نہ آ سکا تو صحابی نے پوچھا کہ تو نے کس لیے تاخیر اور غیر حاضری کی؟ میں نے عذر بیان کیا. انہوں نے فرمایا کیا تمہیں وہ حدیث مبارکہ نہ سناؤں جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے؟ وہ حدیث مبارکہ تمہارے لیے تیر اندازی سیکھنے میں معاون ثابت ہوگی. سبحان اللہ. کہا کیوں نہیں، ضرور سنائیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر سے 3 آدمیوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تیر سے. اچھا یہ حدیث پاک بابا جی امیر المجاہدین خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ چوم لیے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ بندہ جس نے ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے، جب ہاتھ چومے نا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا آپ ایک حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر مجھ جیسے دنیا دار کے ہاتھ چوم رہے ہیں. تو انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی بابا جی نے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر اندازی کرنے والا، تیر بنانے والا دوسرا، اور تیسرا تیر بنانے کے شعبے کو مضبوط کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ تو تیر کی فضیلت ہے، اور ایٹم بم تو بہت بڑی چیز ہے. اس سے مراد صرف تیر نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز جو اسلامی ملک کی سرحد کے لیے فائدہ دے، اس کی حفاظت کے لیے فائدہ دے، یا ہر وہ چیز جو اسلام کی حفاظت کے لیے معاون ہو. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے. عدو اللہ وعدوکم، ان لوگوں کے لیے اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو، اپنی طاقت کو بھی جمع کر کے رکھو جو تمہارے بھی دشمن ہیں، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام سے ٹکر لینے والے ہیں ان کے لیے اپنی طاقت کو جمع کر کے رکھو. اور تیر اندازی آگے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ تیر اندازی سیکھو اور شاہ سوار بنو. سبحان اللہ. تیر اندازی سیکھنا تمہارے لیے میرے نزدیک گھڑ سواری سیکھنے سے بہتر اور پسندیدہ ہے. مومن کے لیے ہر کھیل بے فائدہ ہے سوائے 3 قسم کے کھیل. اب کھیل کا بھی ذکر آ گیا. ارشاد فرمایا اپنی قوم سے تیر اندازی سیکھنا یہ بہتر کھیل جو ہے حضور نے جو بیان فرمایا. اپنی قوم سے تیر اندازی سیکھنا. نمبر 2 گھڑ سواری سیکھنا. نمبر 3 اہل خانہ یعنی اپنی گھر والی سے کھیل کود کرنا. یہی کھیل درست ہیں. حضرت مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو مکتوب لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سکھاؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک نشانہ بازی کا حکم دو. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھلتی ہوئی سواری پر 2 نشانوں کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھا. تیر انداز کے لیے حضور کی دعا کیسی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان.
حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیر پھینکو۔ حضرت فقی سمرقندی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں تیر اندازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا فدا کا ابی و امی، کیونکہ وہ تیر انداز تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہ العالمین سعد کا نشانہ ٹھیک بیٹھے سبحان اللہ، اور اس کی دعائیں قبول ہوں۔ حضرت عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے نشان عزت ہے، اونٹ اپنے مالک کے لیے نشان عزت ہے، بکریاں خیر و برکت کا موجب، گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر و برکات کی علامات ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں عزت ہے اور بیلوں کی دم میں ذلت ہے۔ دوبارہ سن لیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں عزت ہے اور بیلوں کی دم میں ذلت ہے۔ اب وہ لوگ جو جمعہ چھوڑ کر، جو نمازیں چھوڑ کر، جو اپنی دینی مصروفیات ختم کر کے، ترک کر کے بیل دوڑاتے ہیں اور بیل کی دم کو پکڑتے ہیں، وہ اس حدیث کا مصداق ہیں، وہ عبرت پکڑیں۔ ارشاد فرمایا یعنی جب لوگ جہاد میں مشغول ہوں گے تو اس میں اسلام کی عزت ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا جب تک انڈیا بدماشی کرتا رہا اس وقت تک بڑی بے چینی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ بدلے کے اندر زندگی ہے۔ لیکن جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قرآن سے آپریشن کا نام لیا، بنیان مرصوص، اور اللہ اکبر کہہ کر ایک صدیوں بعد کسی اسلامی ملک نے کافروں پر وار کیا، تو ایسے لگتا تھا کہ دوبارہ اس امت کے اندر روح بیدار ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا جب لوگ جہاد میں مشغول ہوں گے تو اس میں اسلام کی عزت ہے، اگر جہاد سے منہ موڑ کر بیلوں کے پیچھے دوڑیں گے تو ذلت مقدر بن جائے۔ تیر اندازی نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر پھینکا وہ اجر میں غلام آزاد کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم روئے زمین فتح ہو جائے، مشقتوں کا دروازہ بند ہو جائے، لیکن تم میں سے کوئی شخص تیر اندازی سے منہ نہ موڑے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نشانہ بازی کے لیے تیر پھینکنا دشمن پر تیر پھینکنے کی طرح ہے، تیر اٹھا کر لانے والے کے لیے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ ہم جیسے بیکار بندے جو چل کر خود جہاد نہیں کر سکتے، اپنی حیثیت تک، اپنی طاقت تک، اپنی ہمت تک ان مجاہدین کے لیے دعا کریں۔ عالم کا بے سر و سامانی میں بغیر وسائل کے دین کا کام کرنا بھی جہاد ہے، عالم کا قلم کے ذریعے علم پھیلانا بھی جہاد ہے۔ اس لیے اگر جو ہمت اللہ نے عطا فرمائی ہے بندہ اس کو استعمال کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔